بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ کو کہہ لیجئے، پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ابو طالب نے جواب دیا، اگر قریش کے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے صرف موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی جی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ عزیز و دوستو، ہم حضرات کو معلوم ہے کہ دعوت و تبلیغ یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ جس طرح ہم کو نماز پڑھنا ضروری اور فرض ہے، جس طرح ہمیں روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی دی ہے۔ ایک نے سینکڑوں آیات قرآن سے ثابت کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام حق ہے، برحق ہے۔ مجھے اس وقت تفصیل میں نہیں جانا ہے، تو یہاں دعوت دینے کا نہج دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرایوں کو بھی دعوت دیا، اپنوں کو بھی دعوت دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم پرایوں کو بہت دعوت دیتے ہیں، اپنے دور رہ جائے۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے اپنوں کو بھی دعوت دی، پرایوں کو بھی دعوت دی۔ سگے چچا ابو طالب جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی فرمائی، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کافروں نے حملہ کیا، جب بھی کافروں نے ستانا چاہا تو حضرت ابو طالب آپ کے لیے کیا بن گئے؟ آڑ بن گئے۔ یعنی نبی سے ابو طالب کو بہت چاہت تھی، بہت محبت تھی، لیکن چونکہ ناک کا مسئلہ تھا، اللہ کے نبی نے تو سیدھے سیدھے دعوت دی، کہا اے میرے چچا کیا کرو، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے دن میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ یہ میرے چچا ہیں، انہوں نے میرے سامنے کلمہ قبول کیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا لولا ان تعیرنی قریش یقولون، اگر قریش مجھے آر نہ ڈلاتے یا مجھے قریش جو ہے قریش سے طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ یوں کہیں گے کہ ابو طالب نے جو ہے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے جو ہے اپنے خاندان کے ایک فرد کے دین پر عمل کیا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں کب کیا قبول کر لیا ہوتا۔ اسلام کو پسند کرتے تھے ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن چونکہ قریش کے لیڈر تھے، بڑے تھے، تو کیا کیا؟ صرف ناک کے مسئلے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ لیکن حضور نے دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ لینا کیا ہے؟ آدمی کون بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، گاؤں کا بڑا ہو، گاؤں کا مکھیا ہو، مسجد کا بڑا ہو، مدرسے کا بڑا ہو، سب کو دعوت پہنچانی ہے۔ دنیا میں فرعون سے بڑھ کر کون بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ کس سے بڑھ کر ہے؟ کیا جی؟ فرعون سے بڑھ کر ظالم؟ خود کو خدا بولنے والا کون؟
فرعون. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى. جاؤ دونوں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. جا کر اس کو دعوت دو. کس کو؟ جب فرعون کو دعوت دی جا سکتی ہے تو سب کو دعوت دی جا سکتی ہے. یہاں ابو طالب کو دعوت دی. اور ایک بات، دعوت دینا کام ہمارا ہے، ہدایت دینا ہے. کیا نہیں کرنا؟ جا کو میں سمجھا سکتا ہوں، نماز کے بارے میں بول سکتا ہوں، اسلام کے بارے میں بول سکتا ہوں، آخرت کے بارے میں بول سکتا ہوں، نیک کام کرنے پر جنت ملے گی بشارت دے سکتا ہوں حدیث کی روشنی میں، برے کام ملنے پر خدا کی پکڑ ہوگی یہ بھی بول سکتا ہوں. کسی کو میں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا. قرآن نے خود کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی، نبی سے بول رہے ہو بھی. اللہ کے نبی بہت افسوس کرتے تھے، کیا بات ہو گئی کہ میرے چچا ایمان نہیں لے کر آئے. افسوس ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فوراً تسلی دی، فرمایا آپ نے اپنا کام کیا ہے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہمارا کام کیا ہے بولو؟ ہر ایک تک دعوت پہنچانا، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، ہر ایک تک دعوت پہنچانا، ہر ایک تک آواز لگانا. آواز کا پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ. آواز لگانے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا. دعوت دینے کا کام کس کا ہے؟ ہمارا. دعوت کے بعد اس آدمی کے دل میں بات ڈالنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے؟ تو ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ہم دعوت دے سکتے. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ دعوت کا کام بولو کرنا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کیا بات، تونڈے ان کو دیوان کی پکڑی جا رہے. تونڈے دیوانے نمے. ہاں تونڈے دیوانے ہیں، بالکل دیوانے ہیں، اس کام کے دیوانے ہیں. ہاں تونڈے دیوانے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے دیوانے ہیں کہیں اللہ کا بندہ ان کی موجودگی میں بغیر کلمے کے نہ مر جائے، اس لیے دیوانے ہیں. آپ لوگ تونڈوں کو دیوانے بولتے ہیں. تونڈے دیوانے ہیں اس لیے دیوانے ہیں کہ کہیں ان کا گھر، ان کا جو ہے اولاد بے ایمان ہو کر نہ مرے، اس لیے ایمان کی محنت کرتے ہیں. تونڈے دیوانے. سمجھ لو بات. تانا کٹے وہ بیٹھ کو تانا کسنا بہت آسان ہے، جا کو کسی کو دعوت دینے کے بعد تانے سن کر واپس آنا بہت مشکل ہے. حضور نے تانے سنے اس دعوت کے کام کے لیے. کٹے پہ بیٹھ کو تانے کے الفاظ بولنا بہت آسان ہے. کیا بھائی تونڈے ان کا الگ ہی چھوانا تھا. نہیں، گھر میں جا کو کسی کو دعوت دے کو دیکھو، لوگاں بے ایمان کی موت مر رہے ان کو دیکھو، تب معلوم پڑتا ہے دعوت کا کام کیا کرتا. محلے میں برسوں سے شراب پینے والا شراب کی حالت میں مرا، ہمیں جا کو ایک دو بات نہ بول سکے تو کس کام کے ہم لوگ. یہاں حضور کس کو بتا رہے ہیں؟ کافر تھے. کون؟ ابو طالب. یہاں ہمارے مسلمان مر رہے ہیں بے ایمان کی موت. آیت سے کیا معلوم ہو رہا؟ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو بھی دعوت دینا ہے. ہمیں شرابی سے بھی محبت ہے، ہمیں بے ایمان سے بھی محبت ہے، ہمیں ایمان والے سے بھی محبت ہے. ہر ایک تک ہمارا پیغام پہنچنا ہے. تو اس لیے کیا کریں گے؟ خوب جم کر دعوت دیں گے، جم کر پھیل کر کام کریں گے انشاءاللہ. یہ دل کے اندر نیت بٹھا لیں. اور دعوت کا سب سے بڑا فائدہ خود کی ذات کو ہوتا. کس کو ہوتا؟ دعوت کا سب سے بڑا فائدہ خود کی ذات کو ہوتا. ارے میں جتنا بھلائی کے بارے میں بولوں گا، بھلائیوں کا یقین میرے اندر آئے گا. جتنا میں اللہ کی بڑائی بولوں گا، اللہ سے ہونے کا یقین میرے اندر آئے گا. جتنا میں اللہ پر اللہ سے ہونے اور اللہ ہی کے کرنے کی بات بولوں گا، اللہ ہی سے کرنے اور اللہ ہی کے ہونے کا یقین ہمارے اندر آئے گا. دعوت کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی، سب سے پہلے خود کو فائدہ دیتی. دعوت میں ہر آدمی وقت لگانے کے بعد جو ہے ساتھی بنا ہے.
تو ہر ساتھی غور کرے کہ میری پہلے حالت کیا تھی جب دعوت کے کام میں لگا، تو اس کے بعد میری حالت کیا ہوئی، اس کے بعد سوچیں کہ کام کتنا ضروری ہے، کام کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ لگ گئے تو لگ جاؤ پورے طور پر، یہ سوچو کہ اللہ نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی جو ہے نا صحیح راستے پر لے کر آیا، میرے آخرت میں بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ تو دعوت کا کام کب سے کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ موت تک کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور نبیوں نے موت تک کیا ہے، صحابہ نے موت تک کیا ہے۔ دلائل بہت ہے لیکن یہ درس ہے، صرف اس کو ذہن میں بٹھا کے رکھو۔ دعوت کا کام سب سے پہلے بولو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ کام ہے۔ ثابت شدہ بول دو، اس کے بارے میں ایویڈنس ہے، ثبوت ہے قرآن میں، ایک نہیں سینکڑوں ثبوت ہم ایسے پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرا، دعوت کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ دائی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دائی ہے، اس لیے یہ امت بھی کیا ہے؟ دائی ہے۔ انشاءاللہ اس امت کو وہ کام کرنا ہے جو کام ہمارے آخری پیغمبر ہم تک پہنچا کر گئے ہیں، یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں، بھلے دنیا کچھ بھی بولے، ان کی جیب بھرے، ان کا منہ بھرے، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔